بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد محسن اور آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو کہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ناظرین، یہ اسلام کے وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے 17 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ درخت کے نیچے ایک اینٹ کو تکیہ بنا کر سو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل مچھلی لے کر واپس آنا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے۔ ناظرین، غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن آج جب کوئی خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ ایسی خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر کی نماز ان کی وہیں ہو جائے گی۔ ناظرین، غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ ناظرین، آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ جب ہماری کوئی خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا ہے، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا مجھے، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کرو کہ گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ اضافی ڈال دو اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریبوں کے گھر میں تقسیم کر دو،
انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ ناظرین، یہ تھے اسلام کے سچے محافظ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار، اور ان کے اسی رویے کی وجہ سے اسلام دنیا بھر میں پھیل گیا تھا۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس میں آپ کی تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔